تیرا مرنا مثالی ہے، تیرے جانے سے گلشن یہ لگے ویراں ہے خالی ہے۔ بتا مرشد تیری طرح بھلا اب کون دھاڑے گا، یہ دل بے چین کرم گما اس کا سوال ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اس خبر نے پوری دنیا کو اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے ماحول کو سوگوار کر دیا ہے کہ میری طرح ہزاروں علماء کرام کے استاذ امیر الہند حضرت مولانا وقاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، صدر جمعیت علماء ہند کا 8 شوال المکرم سن 1442 ہجری مطابق 21 مئی 2021 بروز جمعہ عین جمعہ کے وقت میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 76 سال کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بیک وقت کئی عہدوں پر فائز تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے سینئر استاد حدیث اور یہاں کے معاون محتمم تھے۔ اس کے ساتھ کل ہند تحفظ ختم نبوت کے شعبے کے اعلیٰ ذمہ دار تھے اور پورے ملک کی باوقار تنظیم، سرگرم تنظیم اور فعال تنظیم جمعیت علماء ہند کے اعلیٰ ترین اور باوقار عہدے پر، صدارت کے عہدے پر آپ فائز تھے۔ اپنی ذات میں آپ انجمن تھے اور بہت سارا کام آپ نے اپنے ذمے میں لے رکھا تھا۔ ان عہدوں کے علاوہ، ان کاموں کے علاوہ ملک کے کئی دینی اور رفاہی اداروں کے آپ سرپرست تھے، ذمہ دار بھی تھے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پیرانہ سالی اور ذوف کے باوجود آپ ان تمام کاموں کی، تمام شعبوں کی برابر نگرانی فرماتے تھے اور ایک ایک جزئیے پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ ماتحتوں سے ہر ایک کی خبر لیا کرتے تھے اور ہر کام کے بارے میں آپ پوچھتے تھے۔ بسا اوقات آدمی جب کئی چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے اور سرسری طور پر پوچھ کر آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ سے جو بھی کام منسلک تھا اور آپ نے جو ذمہ داری اٹھائی مکمل طور پر آپ نے نبھائی۔ بلا شبہ آپ کام کے دھنی تھے۔ گویا بیک وقت کئی عہدوں پر آپ فائز رہ کر ملت اسلامیہ کا جو آپ نے کام کیا ہے، یہ کار نہیں بلکہ ایک عظیم ترین کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ اپنے کام کے تئیں مخلص تھے
بہت سے کاموں کی آپ اجرت نہیں لیتے تھے. آپ نے کبھی کسی ادارے سے اجرت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کردار کے ذریعے یہ بتایا ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. آپ اپنے کام کے تئیں مخلص تھے اور اپنے ماتحتوں کو اخلاص اور دیانت و امانت داری کی آپ ترغیب دیا کرتے تھے. خاموش انداز میں آپ کام کرتے تھے. کبھی آپ نے ریاکاری اور نام و نمود اختیار نہیں کیا اور نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے کہ یہ محسوس ہوتا ہو کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں نام و نمود اور شہرت پسندی ہے. عام طور پر جو مختلف تنظیموں کے سربراہان ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے طریقے سے ایسا محسوس ہوتا ہے، ان کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو شہرت چاہیے، نام و نمود چاہیے. لیکن حضرت قاری صاحب وہ اللہ والے آدمی تھے، خدا ترس بزرگ آدمی تھے کہ جن کو دیکھ کر شاید کسی نے کہا تھا اسلاف کے پاکیزہ خوابوں کی ایک حسین تعبیر ہو تم. اسلاف کے پاکیزہ خوابوں کی ایک حسین تعبیر ہو تم، ہو ناز مصور کو جس پر سچ ہے کہ وہی تصویر ہو تم. ان کو دیکھ کر اکابر یاد آتے تھے، اسی لیے آپ کو نمونے اسلاف کہا جاتا تھا اور ہم طلبہ آپ کو دیکھ کر اکابر کی یاد تازہ کرتے تھے. آپ کے اخلاص کی بات تھی کہ کوئی بھی بات بڑے سے بڑے مجمع میں بھی اگر تھوڑی سی شریعت کے خلاف بات ہوتی اور آپ وہاں محسوس کرتے کہ یہاں اس کی وضاحت ہونی چاہیے، تو کسی پرواہ کے بغیر، کسی ملامت کی پرواہ کے بغیر، کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ کے بغیر آپ برملا بڑے مجمع میں، جمع غفیر میں کھلم کھلا اس کا اعلان فرماتے تھے. یہ خدا ترسی اور ان اللہ جواب دہی کے احساس کی بات ہے. آپ کے اوصاف و کمالات میں، آپ کی خوبیوں میں ایک خاص خوبی جو میں نے محسوس کی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا تو آپ تمام تر مصروفیتوں کے باوجود ان کو ٹائم دیتے اور مکمل توجہ سے ان کی بات سنتے اور جہاں تک ہو سکتا آپ ان کی ضرورت پوری کرتے. بلکہ بعض چھوٹوں کی بھی آپ بات سنتے، چھوٹوں کو بھی آپ ٹائم دیتے، ان کو گاہے گاہے نصیحتیں فرماتے اور ان کی نگرانی فرماتے تھے اور صحیح رہنمائی آپ فرماتے تھے. بلا شبہ آپ کی خندہ پیشانی، تواضع انکساری، ملنساری، شیریں زبانی ہمیشہ یاد رہے گی. میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے 1997 میں دور حدیث میں حدیث کی مشہور ترین کتاب موطا امام مالک پڑھی ہے. موطا امام مالک کا سبق آپ سے وابستہ تھا. آپ جب پڑھاتے تو محدثانہ رنگ میں آپ رنگ جاتے تھے. یہ کتاب اہل علم جانتے ہیں کہ مسلک امام مالک کے دلائل سے بھری ہوئی ہے، لیکن حدیث پڑھاتے ہوئے آپ مسلک احناف
کی دلائل آپ پیش فرماتے اور وہ احادیث آپ پیش فرماتے جن احادیث سے احناف نے استدلال کیا ہے، اور موطا امام مالک میں جو حدیثیں آئی تھیں ان تمام حدیثوں کا صحیح محمل آپ بتاتے، اس کی صحیح تعبیر آپ بتاتے، لیکن پورے سبق میں کہیں بھی آپ نے کوئی ایسا تنزیہ جملہ نہیں کہا جس سے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی امام کی تنقید یا تنقیص ہوتی ہو، یا کوئی جملہ خلاف ادب ہوتا ہو، بلکہ آپ یہ فرماتے کہ یہ تو محض حدیث کو سمجھانے کے لیے آرا کا ہم اظہار کر رہے ہیں، اختلاف رائے بیان کر رہے ہیں، ورنہ تمام ائمہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، کسی ایک امام کی بھی ادنا بے ادبی علم نبوت کے نور سے انسان کو محروم کر سکتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں افتاء کے بعد 1998 میں دارالعلوم مہذب پور اعظم گڑھ میں تدریس کے لیے جا رہا تھا اور آخری ملاقات کے لیے حضرت کے خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ حضرت صرف میرے استاد ہی نہیں بلکہ میرے سرپرست بھی تھے۔ میرے علاقے میں یعنی حاجی ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، ان کا قائم کردہ مدرسہ مدنیہ چلمل باراہاٹ بانکا بہار میں جب میں پڑھتا تھا تو حضرت وہاں امتحان لینے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور یہ محض حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت حاجی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صرف قربت کی وجہ سے اور ان کی کہنے کی وجہ سے آپ تشریف لاتے ان کے بعد رکھنے کے لیے، تو ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اسی زمانے سے، اور کئی مرتبہ امتحان دینے کا موقع ملا۔ اور دارالعلوم میں جب عربی صوم میں داخل ہوا تو عربی صوم سے لے کر دور حدیث تک بلکہ افتاء تک جب تک رہا، مدنی منزل میں جب حضرت کا قیام تھا تو عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ حاضر ہوتے آپ کی مجلس میں، اور وہاں گفت شنید ہوتی اور بہت سی باتیں ہم لوگ سوال کرتے اور آپ فرماتے اور کبھی از خود فرماتے۔ تو اس طرح آپ ہمارے استاد بھی تھے اور سرپرست بھی تھے۔ جب میں اعظم گڑھ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا تو حضرت سے میں نے ملاقات کی اور بتایا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے خاص طور پر 2 باتیں فرمائی جو تمام اساتذہ کرام کے لیے بہت پیغام رکھتا ہے اپنے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم جس مدرسے میں جا رہے ہو وہاں کے محتمم کی تو عزت کرنا ہی، لیکن محتمم کا جو ڈرائیور ہوتا ہے تو ان کی بھی تنقید نہیں کرنا، محتمم کی بھی تنقید نہیں کرنا، تو محتمم کی ڈرائیور کی بھی تنقید نہیں کرنا، ان کی بھی شکایت نہیں کرنا۔ گویا آپ یہ فرما رہے تھے کہ ناظم ہو یا محتمم ہو، ذمہ دار ہو یا ان سے اٹیچ جو لوگ ہوتے ہیں، انسان کو چاہیے، ایک استاد کو چاہیے کہ تنقیدی مزاج ہرگز نہ رکھیں، اور یہ آہستہ آہستہ تنقید کرنے کی وجہ سے ایک مدرسے میں خراب ماحول پیدا ہوتا ہے،
اور پھر وہاں ٹکاؤ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک استاذ کا محتمم سے اور ناظم سے جب انبن ہو جاتی ہے تو وہاں صحیح طرح افادہ اور استفادہ کی راہ بھی ختم ہو جاتی ہے، راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے خاص طور پر یہ بات فرمائی۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ دیکھو تمہاری جو تنخواہ طے ہے وہ تنخواہ بس اپنی نظر میں رکھو اور تم یہ دیکھو کہ ہمیں وہ تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ دوسرے لوگوں کو کیا تنخواہ مل رہی ہے، محتمم صاحب کس کو کیا دے رہے ہیں، وہ یہ انتظامی امور ہے۔ تمہارا تعلق صرف پڑھانے سے ہے، تمہارا تعلق صرف اتنا ہے کہ جو کتابیں دی جائیں اخلاص کے ساتھ انہیں پڑھاؤ۔ انتظامی امور میں ہرگز دخل مت دو۔ محتمم صاحب کس کو کیا دے رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، یہ سب انتظامی امور ہے۔ یہ دو باتیں خاص طور پر آپ نے اس موقع پہ فرمائی تھیں جو آج تک یاد ہے اور میں نے اس پر عمل کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ مجھے اپنے کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، آپ کی مغفرت کا فیصلہ کرے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کے جو خدمات ہیں ان تمام خدمات میں خاص طور پر ختم نبوت کا جو آپ نے کام کیا ہے وہ بڑا عظیم الشان کام ہے۔ ختم نبوت کے لیے ایک دن بھی کام کرنا انسان کے لیے سعادت اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مغفرت کی ضمانت ہے۔ آپ نے تو کئی دہوں تک یہ کام کیا، بلکہ اپنے آخری سانس تک آپ نے کام کیا ہے، یہ بڑا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے مغفرت فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیرا جینا مثالی تھا، تیرا مرنا مثالی ہے، تیرے جانے سے گلشن یہ لگے ویراں خالی ہے۔ بتا مرشد تیری طرح بلاب کون دھاڑے گا، یہ دل بے چین کرم گما اس کا سوال ہی ہے۔